السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 18، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سمم، بہرے ہیں۔ کس بات سے؟ ایسا نہیں کہ ان کے کان نہیں ہیں، کان ہیں لیکن وہ کیا نہیں سن سکتے؟ حق بات وہ سننا نہیں چاہتے، حق ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حق سے بہرے ہیں۔ بکمن، گونگے ہیں، حق بات وہ کہہ نہیں سکتے۔ امیون، اندھے ہیں، اندھے ہیں وہ، حق انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ فہم لا یرجعون، پھر وہ نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ کیا؟ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اور یہ جو بے وقوف ہیں، جو قربانیاں دے کر نقصان اٹھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان سے ہدایت کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، اور جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو مذاق نہیں بننے دیتا، ایسے لوگوں کو بطور سزا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ سمم بکمن، ایسا لگتا ہے ایک کے بعد ایک دروازہ بند، ہدایت کے سارے ذریعے بند، کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے یا تو حق بات سن کر، یا حق بات کو پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر۔ لیکن جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ جانے، تو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے اسے؟ ایسے لوگوں پر پھر سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ان دو آیات میں منافقین کی حالت کو مثال سے رہ جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے، خود حق کو دیکھنا نہ چاہے، انسان کی اپنی چاہت نہ ہو، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اس کی خود طلب کرتا ہے، خود مانگتا ہے، خود چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا صرف وقتی اثر ہوتا ہے، ان پر زیادہ بات اثر نہیں کرتی۔ جب کوئی شخص حق بات کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، نہ چاہے، تو کوئی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر زور زبردستی سے ہدایت دے۔ اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو غلطیوں پر جلد توبہ کر لینی چاہیے، فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔